ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ علی نام کا لڑکا اپنی ماں کے ساتھ نانت پور گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ کپڑے بنانے والی فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ ایک دن فیکٹری میں آگ لگنے کی وجہ سے فیکٹری پوری تباہ ہو گئی اور فیکٹری کو بند کرنا پڑا، اور علی بھی اپنے گھر میں بیٹھ گیا۔ وہ ہر روز کام کی تلاش سے گھر سے نکلتا، پر راستے میں کوئی نہ کوئی اس کو مدد کے لیے دکھتا تو وہ اس کی مدد کر کے گھر واپس آ جاتا۔ ایک دن گھر کا سارا راشن ختم ہو گیا تو ماں نے بولا، بیٹا آج کسی کی مدد کے لیے راستے میں نہ رکنا اور کام ڈھونڈ کر ہی آنا، کیونکہ گھر کا سارا راشن ختم ہو گیا ہے۔ علی گھر سے کام ڈھونڈنے کے لیے نکلا اور بس یہی سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ آج میں کسی کی مدد کے لیے نہیں رکوں گا اور کام ڈھونڈ کر ہی جاؤں گا، کہ اچانک اس کے آگے ایک بزرگ آدمی کھڑا تھا جو حلوائی لگ رہا تھا اور اپنی ایک بڑی سی کڑھائی اور چمچ بڑی مشکل سے اٹھا کر چل رہا تھا۔ علی رکا اور بولا، بڑے میاں میں آپ کی مدد کرتا ہوں، یہ سامان کہاں لے کر جانا ہے؟ بزرگ نے کہا، مجھے یہ سامان گھر لے کر جانا ہے، یہاں پاس ہی میرا گھر ہے۔ علی نے دونوں چیزیں بزرگ سے لی اور بزرگ کے گھر کی طرف چل پڑا۔ بزرگ کے کہنے پر گھر پاس ہی تھا، مگر علی کو بزرگ کے گھر جاتے جاتے رات ہو گئی۔ اللہ اللہ کر کے بزرگ کا گھر آیا۔ علی نے بزرگ کا سامان اندر چھوڑا اور جانے ہی لگا تو بزرگ نے کہا، یہ لو بیٹا بوندی بنانے والا چمچ۔ علی نے کہا، میں اس کا کیا کروں گا؟ بزرگ نے کہا، تم اس چمچ سے صحیح طریقے سے کام لوگے تو یہ تمہاری بہت مدد کرے گا۔ علی نے چمچ لیا اور شکریہ ادا کر کے گھر کی طرف چل پڑا۔ ماں گھر پر بے صبری سے علی کا انتظار کر رہی تھی۔ علی گھر آیا تو ماں نے پوچھا، کیا آج کام ملا؟ علی نے کہا، نہیں۔ ماں نے علی کے ہاتھ میں چمچ دیکھا تو پوچھا، یہ چمچ کہاں سے ملا؟ علی نے پوری بات ماں کو بتائی اور کہا، بھلا میں اس چمچ سے کیا کام لے سکتا ہوں؟ ماں نے کہا، اگر تم سوچو گے تو کوئی نہ کوئی کام لے سکو گے۔ علی نے تھوڑی دیر سوچا اور کہا، ماں ہم بوندی بنا کر بازار نہ بیچیں؟ ماں نے بولا، ٹھیک ہے، صبح ہی ہم بوندی بنا کر بازار میں بیچیں گے۔ اگلی صبح علی بوندی کا سارا سامان دکان سے ادھار لے کر آیا اور بوندی بنانے کے لیے چمچ کڑھائی میں ڈالا ہی تو چمچ نے جلدی سے ساری کی ساری بوندی بنا دی۔ علی اور ماں صرف دیکھتے ہی رہ گئے، انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ جادوئی چمچ ہے۔ علی نے جب بوندی کو کھایا تو وہ اتنے مزے کی تھی کہ اس سے پہلے اس نے کبھی نہیں کھائی تھی۔ علی بوندی کو بازار لے کر گیا۔ بازار میں جس کسی نے بھی بوندی کھائی وہ کھاتا ہی رہ گیا۔ پہلے دن ہی علی نے اچھی کمائی کر لی تھی۔ علی گھر واپس آیا اور اپنا ادھار واپس کیا۔ اسی طرح وہ ہر روز بوندی بنا کر بازار لے جاتا اور اس کو بیچتا۔ مزیدار بوندی ہونے کی وجہ سے اس کا نام پورے گاؤں میں پھیل چکا تھا۔ بازار میں ایک اور بوندی والا بھی تھا، مگر اس کی بوندی اب کوئی نہیں خریدتا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ جان کر ہی رہے گا کہ علی بوندی میں ایسا کیا ڈالتا ہے جو اس کی بوندی کی اتنی دھوم ہے۔ اسی وقت اس گاؤں کا سیٹ علی کے پاس آیا اور علی سے کہا، تمہاری بوندی کی دھوم تو ہر طرف ہے اور اس کو اپنی بیٹی کی منگنی کی تقریب کے لیے بوندی کا آرڈر دینا ہے۔ یہ بہت بڑا آرڈر تھا۔ علی کو یہ آرڈر 2 دن میں پورا کرنا تھا۔ اگلے دن دکاندار نے علی کو بوندی بناتے دیکھ لیا۔ اس نے دیکھا کہ بوندی وہ خود نہیں بلکہ ایک چمچ اس کی بوندی بنا رہا ہے۔ وہ رات کو چپکے سے اس کے گھر گیا اور اس کا چمچ توڑ دیا۔ اس کو پتا تھا کہ اگر علی آرڈر پورا نہ کر سکا تو سیٹ علی کو اس گاؤں میں رہنے نہیں دے گا۔ علی نے صبح جب اپنا چمچ دیکھا تو بہت پریشان ہوا کہ اب وہ کیا کرے اور کیسے بوندی بنائے۔ اس جادوئی چمچ کے بنا تو وہ کچھ نہیں کر سکتا، مگر ماں علی کے پاس آئی اور اس کو ہمت دی کہ وہ کر سکتا ہے۔ وہ اگر خود پر یقین رکھے تو کیا نہیں کر سکتا۔ علی نے اللہ کا نام لے کر اور خود پر یقین رکھ کر بوندی بنائی اور سیٹ کا آرڈر پورا کر لیا۔ سیٹ کو بوندی اتنی پسند آئی کہ اس نے علی کو اپنی بیٹی کی شادی کی تقریب تک کی ساری بوندی کا آرڈر دے دیا۔ اگر انسان خود پر یقین رکھے تو وہ کیا نہیں کر سکتا، بس بات ہے تو یقین کی۔